الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں دین کی محفل منعقد کرنے کا سنہری موقع عنایت فرمایا. کتنی خواتین ایسی ہیں جو اس وقت گھریلو مشغولیات میں ملوث ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ کتنی خواتین محرمات میں، حرام میں، ٹی وی دیکھنے میں، گانے بجانے، گانے سننے میں مشغول ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جو غیبت، چاڑی چغلی وغیرہ میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہٹ کر آپ کو چن لیا دین کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کے لیے. اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، میں نے حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا معنی و مطلب یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے سوال کریں، دریافت کریں تو آپ کہیے، سنائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والے اور دعا کرنے والی کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے دعا کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ مجھے دعا کریں، مجھے پکاریں، میرے آگے گڑ گڑائیں، میرے آگے اپنی پریشانی اور مشکل کو رکھیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کرنے کے ساتھ یقین رکھیں کہ میں دعا کو سنوں گا، ضرورتوں کو پورا کروں گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد و فلاح پا جائیں. معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا پر بہت ابھارا ہے. دعا یہ ایک اہم عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کتنے کام ایسے ہیں جو دعا کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں. جو کام کے پیسوں سے نہیں ہوتے وہ کام دعا کر دیتی ہے. جو کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتے وہ کام دعا کر کے بتاتی ہے. جو کام کے بڑے بڑے سولجرز سے نہیں ہو پاتے وہ دعا کے اندر پایا جاتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے. دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے. دعا ایک مومن کا بہترین ہتھیار ہے. اتنی طاقت دعا کے اندر ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کسی بھی طاقت میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت کے دعا کے اندر ہے. دعا ہمیں کرنی چاہیے کثرت سے اللہ کے دربار میں. اپنی پریشانیاں، اپنی منت، اپنی سماجت، اپنی ایک ایک ضرورت اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنی خواتین ہیں تھوڑی سی پریشانی آ گئی پریشان ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ گئی حیران ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا دکھ آ گیا تو بہت حیران و پریشان پھرتی نظر آتی ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں مشکل آنے پر، تکلیف آنے پر، بے روزگاری آنے پر درگاہوں کے چکر کاٹتی ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جو یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ ہم فلاں بابا کے پاس جائیں گے
फला तावीज देंगे तो हमारे मसले का हल निकल जाएगा। कितनी खवातीन, कितनी औरतें ऐसी हैं जो बाबाओं के नाजायज और हराम कामों के दिए हुए वज़ाइफ पर अपना उसका अमल करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अमन व अमान में रखे। अल्लाह ताला ने मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल, दुख का हल, परेशानियों का हल अल्लाह ने दुआ में रखा है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला को मनाने का बेहतरीन जरिया है। दुआ अल्लाह ताला की रहमतों को बटोरने का एक बेहतरीन तोहफा है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला के रहमत का मुस्तहिक बनने का बेहतरीन जरिया है। मेरी खवातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कैद में रखी है, रात के किसी भी हिस्से में उठ के अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ कर सकती हैं। सुबह के किसी भी मौके पर परेशानी है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, नुकसान है, बेरोजगारी है, घर के अंदर टेंशन है, बेचैनी व बेकरारी है, हर मौके पर, किसी भी मौके पर, किसी भी वक्त पर आप अल्लाह के दरबार में दुआ कर सकती हैं, अल्लाह से मांग सकती हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा सकती हैं। इसमें कोई वक्त की कैद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी पुकारने का हुक्म दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि ऐ मेरे बंदों और बंदियों, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी भी कोई बंदा या कोई बंदी दुआ करती है तो अल्लाह ताला तीन चीजों में से कोई एक चीज उसे जरूर देते, तीन चीजों में से कोई एक चीज उसे जरूर इनायत फरमाते हैं। वो क्या है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा या बंदी अल्लाह के दरबार में खुलूस और लिल्लाहियत के जज्बे से दुआ करते हैं, मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, या तो अल्लाह ताला फौरन अता करता है, अल्लाह फौरन दे देता है, या नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ के नतीजे में, दुआ के सिले में आने वाली मुश्किलात को, आने वाली परेशानियों को अल्लाह दूर करता है। तीसरे नंबर पर अगर अल्लाह ताला फौरन ना दे या मुश्किलात को भी दूर ना हो, मुश्किलात भी दूर ना हो, तीसरे नंबर पर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह आखिरत के लिए जखीरा करके रखता है। जब आखिरत में मरने के बाद हश्र के मैदान में बंदा और बंदी देखेंगे नेकियों का अंबार है, कहेंगे अल्लाह ताला के ये तुम्हारी नेकियां है, तो बंदा या बंदी कहेगी कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगारा, ये नेकियां, इतनी सारी नेकियां, इतने सारे सवाब मेरे अकाउंट में, मेरे जखीरे में कैसे? मैंने तो ये नेकियां नहीं की। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरी बंदी, ऐ मेरे बंदे, ये तेरी दुआएं थी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, मैंने आखिरत के लिए स्टोर करके रखा, आखिरत के लिए जखीरा करके रखा, आज तुझे ये बदला दिया जा रहा। उस वक्त बंदा या बंदी तमन्ना करेगी, काश काश कि दुनिया में कोई दुआ मेरी कबूल नहीं होती और आखिरत के लिए अल्लाह स्टोर करके रख देते तो कितना अच्छा होता। सहाबा इकराम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त करते, सवाल करते, पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह ताला से हम बहुत दुआ करेंगे तब भी अल्लाह देगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, इदन अल्लाहु अक्सर, हाँ अल्लाह ताला और देगा तुम्हें, और देगा, और देगा। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, दुआ एक अहम इबादत है। दुआ करने वाली बंदी, दुआ करने वाली खातून, दुआ करने वाला कोई भी शख्स जब हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो खाली नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते ऐसे बंदियों से, ऐसी औरतों से जो अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआएं करती हैं, अपनी परेशानियां अल्लाह के दरबार में रखती हैं। अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं उन बंदियों से जो दुआ नहीं करते, जो अल्लाह से मांगते नहीं, जो अल्लाह से तलब नहीं करते, जो अल्लाह से अपनी परेशानियों को नहीं बोलते, उन पर अल्लाह बहुत नाराज होते, उनसे गुस्से में होते अल्लाह ताला। तो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी हर परेशानी का हल हम दुआ में तलाश करें, दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला के सामने अपनी हर मन्नत और समाजत को, अपनी हर जरूरत को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखें। दुआ के ताल्लुक से हमारी बहुत सारी खवातीन में ये गलतफहमियां पाई जाती हैं कि दुआ ये हम गुनहगारों की अल्लाह नहीं चुनता है, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं,
ہم اللہ کے پاکیزہ بندیاں نہیں ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ دعا تو نیک لوگوں کی سنتا اللہ، پاک لوگوں کی دعائیں سنتا اللہ، گنہگاروں کی اللہ نہیں سنتا۔ ہم گنہگار ہیں اور ہر گنہگار کی دعا کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اور ہر نیک پاک باز اللہ والے کی دعا کو اللہ سنتا۔ یہ تصور بہت سارے لوگوں میں، بہت ساری خواتین میں پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا ذہن یہ بنتا جا رہا کہ اللہ ہر گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا اور ہر نیک انسان کی دعا کو سنتا۔ نتیجے میں بزرگوں کا وسیلہ، نتیجے بزرگوں کی چوکھٹ، بزرگوں کا دیا ہوا وظیفہ، بزرگوں کے پاس جا کے منت و سماجت کرنا، یہ ساری چیزیں پائی جانے لگی۔ میں آپ کو بتاؤں میں بروں میں سب سے برا کون ہے؟ گنہگاروں میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ جواب ہوگا ایک، وہ کون ہے؟ ابلیس، شیطان، شیطانوں کا سردار ابلیس گنہگاروں میں سب سے بڑا گنہگار، نافرمانوں میں سب سے بڑا نافرمان، اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سب سے بڑا ناراض کرنے والا، سب سے بڑا باغی ابلیس ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کیا، ابلیس شیطان لعین کا ذکر کیا کہ ابلیس کی دعا کو بھی اللہ نے سن لیا، ابلیس کی دعا کو بھی اللہ نے سن لیا ایک مقام پر، بلکہ اسے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ریپیٹ کیا ہے۔ ابلیس کو جب اللہ نے اپنے دربار سے دھتکارا اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب سے، تو ابلیس جاتا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا، اللہ کے دربار میں دعا کیا، کہنے لگا کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگارا مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اے اللہ مجھے مہلت دے، مجھے عمر دے، مجھے موقع دے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، رب بول کے دعا کرتا ہے، ابلیس دعا کرتا اللہ کے دربار میں۔ اللہ کیا جواب دیتے؟ اللہ جواب دیتے ہیں قال انک من المنذرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی، تجھے موقع دے دیا، جا میں نے تجھے چانس دیا ہے، میں نے تجھے موقع دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ابلیس شیطان لعین، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان بندہ، یہ ابلیس اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتے، اس کی دعا کو بھی سن کے جواب دیتے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہانے بناتے، شیطان ہمارے دماغوں میں بات ڈالتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم فلاں ہے، ہم گنہگاروں کی اللہ کہاں سنے گا، ہمارے اللہ نہیں سنے گا، ہمیں بزرگوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، ہمیں درگاہوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، ہمیں اولیاء سے دعا کرانی ہوگی، ہمیں بزرگوں سے دعا کرانی ہوگی، ہمیں شیخوں سے دعا کرانی ہوگی، ہمیں پیروں سے، باباؤں سے، فقیروں سے دعائیں کرانی ہوگی۔ یہ تصور شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ابلیس شیطانوں کا سردار ابلیس نے اللہ سے دعا کی، ڈائریکٹ دعا کی، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے تیری دعا کو سن لیا، جا تو نے جو مجھ سے مانگا میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے دماغوں میں جو خیالات ہیں یہ شیطان نے ڈال رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بزرگ کی، ہر نیک انسان کی ہر دعا کو سننا، ہر دعا کا قبول ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالا ہر نیک انسان کی، ہر نیک انسان کی ہر دعا کو سننا، ہر دعا کا قبول ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھو نیکوں میں سب سے بڑے نیک کون؟ اللہ والوں میں سب سے بڑے اللہ والے کون؟ متقیوں میں سب سے بڑے متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والوں میں، اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سب سے بڑے ڈرنے والے کون؟ جواب ایک ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بہت ساری دعائیں سنی، لیکن بعض موقعوں پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی اللہ نے نہیں سنا، اللہ نے نہیں سنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ کرنا، اے اللہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ پیارے نبی پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو غرق کر کے، ڈبا کے، پانی میں ڈبا کے مارنا نہیں، پوری امت کو ایسے ہلاک نہیں کرنا۔ تو اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگارا، میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، میری امت آپس میں لڑے نہیں، میری امت آپس میں جھگڑے نہیں، اے اللہ میری امت میں اختلافات نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے تو میں نہ کریں، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، دو دعائیں قبول ہوئی، ایک حدیث کے مطابق دو دعائیں قبول ہوئی، ایک دعا کو اللہ نے رد کر دیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر نیک انسان کی ہر دعا کو اللہ سنتا ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ سے امید لگاتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، بالکل اس طرح سے جیسے ایک بچہ ماں اگر مارتی ہے، بچے کو ماں اگر مارتی ہے تو بچہ ماں سے سمٹ جاتا ہے، ماں سے پھر فریاد کرتا ہے، ماں سے پھر رحم کی بھیک مانگتا ہے، ماں کا دامن پکڑتا ہے، ماں کے گود میں جا کے بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گرچہ کہ ہمیں عذاب دے، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ ہمارے اوپر ہو، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے چمٹ جائیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ دیکھو آپ اپنی امی سے جا کے سوال کرتی ہیں، امی مجھے کھانا ڈالو بول کے پلیٹ لے کے جاتی، امی کے پاس جا کے بولتی کہ امی مجھے کھانے کو بھوک لگی ہے، مجھے کھانا ڈالو، یہ لو پلیٹ میں کھانا ڈالو۔ دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے جو بیٹا یا بیٹی ماں سے جا کے کھانا مانگے اور ماں کھانے کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کے بجائے انگار کا ڈلہ ڈالے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی ماں سے کھانا مانگے اور ماں چولہے میں ہاتھ ڈال کے چولہے سے انگار کا ڈلہ نکال کے پلیٹ میں انگار کا ڈلہ ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، 70 ماہ کی محبت رکھنے والا، شفقت کرنے والا، بڑا مہربان اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، اے اللہ میری بچی کو ہدایت دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہدایت مانگے، اللہ آپ کو گمراہ کرے، اللہ آپ کے بیٹے کو گمراہ کرے، اللہ آپ کی بیٹی کو گمراہ کرے؟ آپ اللہ سے روزی مانگے، اے اللہ اے پروردگارا ہمیں روزی عطا فرمانا، روزی مانگے اور اللہ تمہیں بے روزگار بنا دے، بھوکا مار دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سے تمہیں روزی مانگے اور اللہ تمہیں بے روزگار کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک معمولی ماں بچہ جب کھانا مانگتا ہے کھانا ڈالتی ہے، انگار کا ڈلہ نہیں ڈالتی۔ جب ارحم الراحمین اللہ رب العالمین، اللہ جو رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو اس کے اپوزٹ چیزیں دے گا؟ میری بہنوں، خواتین اسلام، سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بگڑی کا حل دعا کے اندر ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر قسمت ہماری بری ہے، اگر ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر روزگار صحیح نہیں ہے، اگر ہماری پریشانیاں لائق ہے، تو یقین جانو دعا کا سہارا پکڑ کے دیکھو، دعا کا تجربہ کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں اتنا پاور رکھا ہے، اتنا پاور رکھا ہے، اتنا طاقت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کائنات کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں، کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक सहाबिया हैं, प्यारे नबी की दौर की एक सहाबिया हैं। उनके शौहर ने, हजरत खौला के शौहर ने उनसे कहा, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी। क्या कहा? अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मेरी मां की तरह है। शौहर ने बीवी से कहा, खौला से कहा कि तू मेरी मां की तरह है। पुराने जमाने में अगर शौहर बीवी को मां कह देता तो तलाक वाक़े हो जाती। शौहर और बीवी के दरमियान में तलाक वाक़े हो जाती। हजरत खौला जैसे ही अपने शौहर की जबान से यह सुनती, परेशान हो जाती, हैरान हो जाती, बहुत दुख इनको होता। सहाबा इकराम से जाके मसला पूछती, हजरात सहाबा से मसला दरियाफ्त करती। सहाबा इकराम सुनने के बाद जवाब देते कि देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए हराम है, जुदा हो जाओ शौहर से। हजरत खौला एक औरत जात है, कहती हैं, अरे ऐसा ना कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ना बाप है, मेरी ना मां है, ना मेरे भाई हैं, मैं बेआसरा हूं, मैं बेसहारा हूं, मुझे ऐसा ना कहो। मेरा शौहर एकलौता सहारा है, मेरा शौहर एकलौता आसरा है, मुझे शौहर से जुदा ना करो। औरतें, सहाबा इकराम कहते हैं कि देखो, तलाक वाक़े हो गई तो वह औरत, वह खौला नाम की खातून निकलती है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचती है। प्यारे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में आराम फरमा रही। ये खातून, ये औरत हजरत खौला दरवाजे को जाके खिटखिटाती है, दरवाजा मारती है। अंदर से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। आकर देखते हैं कि माई बताओ क्या बात है। तो हजरत खौला कहती हैं कि सर आका, ऐ सरवरे कायनात, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ गरीबों के गम की सार, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझे मां कहा है, इस मसले को दरियाफ्त करने आई हूं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीबों का दर्द रखते थे, जो बेआसराओं का दर्द रखते थे और बेसहारों की मदद किया करते थे, उस मौके पर हजरत खौला से कहते हैं, देखो बीवी, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मां कहा है, तो तुम अपने शौहर के लिए हराम हो, तुम्हारे शौहर के लिए हराम हो, जुदा हो जाओ। खौला कहती हैं, सरवरे कायनात, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, जाऊं तो कहां जाऊं, शौहर को छोड़ दूं तो जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। आका, ऐ सरवरे कायनात, मुझे ऐसा ना कहिए, मुझे बताइए, कोई मसला समझाइए, इसमें कोई मसला निकालिए, इसमें कोई गुंजाइश देखिए। सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बीबी तुझे क्या हो गया है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मां कहा है, गलती तुम्हारे शौहर की है, तुम अपने शौहर के लिए हराम हो, अपने शौहर से जुदा हो जाओ। सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, वो औरत, वो खातून, वो खौला नाम की सहाबिया प्यारे नबी से दरखास्त करती है, कहती है, अल्लाह के नबी, मेरा शौहर अफसोस कर रहा है, नादिम है, शर्मिंदा है, वो रो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, बीबी मैं कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चले जाते, दरवाजे में अंदर चले जाते और कमरा बंद कर लेते। अल्लाहु अकबर। आखिरी दरवाजा रहमतुल लिल आलमीन का, गरीबों का सहारा देने वालों का प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रूठ जाते, दरवाजा बंद कर लेते। अब ये खातून, खौला नाम की खातून देखती है कि वो नबी जो गरीबों का सहारा थे, वो नबी जो यतीमों का सहारा थे, बेवाओं का आसरा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा बंद कर लिए हैं और जुदा होने को कहते हैं। हजरत खौला देखती कि मस्जिद नबवी पास में है, मस्जिद बाजू है, जाती हैं, वजू करती हैं, वजू करके नमाज अदा करती,
2 रकात नफिल नमाज पढ़ती, नफिल नमाज 2 रकात अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गिड़गिड़ाती बोलती, ऐ परवरदिगारा, है मेरे रब ताला, ऐ रब्बुल आलमीन, प्यारे नबी जो आखिरी दरवाजा थे वो भी दरवाजा बंद कर लिए, जो आखिरी सहारा थे वो भी सहारा छोड़ दिए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे यकीन है कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन ऐ रब्बुल आलमीन तेरा दरवाजा खुला है, तेरा दर खुला है, तेरी चौखट पे सर रख के मैं दुआ करती हूँ, ऐ रब ताला मेरे मसले को हल फरमा दे, मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी मुश्किल को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, सुन ले, सुन ले। दुआ करती हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती, अल्लाह अर्श से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजते। जिब्राइल कुरान मजीद की 28वें आयत की शुरू की आयतें लेके उतरते, कद समिअ अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। ऐ नबी, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद, तुमसे जो औरत बहस कर रही थी, शिकायत कर रही थी, उस औरत की फरियाद को अल्लाह ने अर्श से सुन लिया, अर्श पे अल्लाह ने सुन लिया और ये आयतें उतार रहा। अल्लाह ने उस औरत के दर्द समझ लिया, उस औरत के दर्द को जान लिया, उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उसकी बिगड़ी को बनाने का इरादा किया है। ऐ मोहम्मद, क़यामत तक के लिए उस औरत की फरियाद, उस औरत की दुआ, उस औरत के गिड़गिड़ाने की वजह से क़यामत तक के लिए हम कानून को बदल देते हैं, कानून को बदल देते हैं। चुनांचे कानून अल्लाह ने बदला। अल्लाह ने कहा जो मर्द औरत को मां कहे उस मर्द पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब है। अल्लाह ने कानून को बदला एक औरत की दुआ की वजह से। एक औरत की दुआ में इतना असर अल्लाह ने कुरान में लाया, अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया। मेरी माओ और बहनों, देखो दुआ का ये असर है कि नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रूठ गए, नबी भी चेहरा फेर लिए, नबी भी दरवाजा बंद कर लिए। उस मौके पर भी ये खातून, खौला नाम की खातून, अल्लाह के दर से मायूस नहीं हुई, बेआसरा थी, बेसहारा थी, कायनात में उसका कोई नहीं था, छोटे छोटे उसके बच्चे थे। शौहर से जुदा होने की बात सहाबा कर रहे हैं, उसके शौहर से अलग होने की बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये औरत पूरे अज़्म से, पूरे इस्तिक़लाल से, पूरी हिम्मत से, पूरे यकीन से, पूरे दिल से अल्लाह ताला के दरबार में मांगती, गिड़गिड़ाती, अल्लाह से फरियाद करती, अल्लाह उसकी फरियाद सुन के कानून को बदल देती। अल्लाहु अकबर। दुआ में ये असर है, दुआ के अंदर ये ताकत है, दुआ के अंदर ये पावर है, दुआ के अंदर ये तासीर है कि हम दुआएं करें, हम दुआएं करें। हर मुश्किल का हल, हर परेशानी का हल, हर बिगड़ी का हल अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ में रखा है, दुआ के अंदर रखा है। आज हम दुआएं नहीं करते, हम दुआएं नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी दुआएं सिखाई हैं। नबियों की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान किया है। हर नबी की दुआ, हर पैगंबर की दुआ कुरान मजीद में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हद तो ये है, ये नबियों की दुआओं के साथ अल्लाह ने नबियों की बीवियों की और अल्लाह वालियों की दुआओं को भी अल्लाह ने जिक्र किया। फिरौन की बीवी आसिया, उसकी दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, उसकी दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। फिर मूसा की माँ, उनका दर्द, उनकी तड़प, उनकी आह को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। मरियम की माँ को, अल्लाह की दुआ को अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदियों की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल बयान किया है। हमें दुआएं करना है, हमारा एक ही चीज, हमारे काम बनना है तो दुआएं करना, हमारी बिगड़ी बनना है दुआएं करना, हमारी परेशानी दूर होना दुआएं करना, हमारी बीमारी दूर होना दुआएं करना, रातों को उठ के तहज्जुद के वक्त पर गिड़गिड़ाना। कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं, शादियों से रह गई हैं और माँ बाप जगह जगह बाबाओं के चक्कर काटते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, बाबाओं से तावीजें लाते हैं, नींबू लाके काट के रखते हैं, मिर्चियां लाके काट के रखते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का आसरा रखा है, दुआ का सहारा रखा है। दुआ को आजमा के देखो,
کثرت سے گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کے دربار میں آنسو بہا کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، مانگو مجھ سے ہر پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، بے روزگاری میں مجھ سے مانگو، تمہاری کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، مانگو مجھ سے، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ پرانے زمانے میں ایک خاتون تھی، ایک خاتون بڑھیا تھی، ایک وزیر اس بوڑھی خاتون کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ وہ خاتون بے سہارا تھی، بے آسرا تھی، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وزیر کمزور دیکھ کر، بوڑھی دیکھ کر بادشاہ کا وزیر اس کو ستاتا، اس کا سامان ضبط کر لیتا، اس کا گھر ضبط کر لیتا، اس کا گھر کاٹ لیتا، ڈال لیتا۔ اب وہ بوڑھی عورت بے آسرا، بے سہارا، حیران و پریشان ٹھہری ہے۔ وزیر بڑا گھمنڈی ہے، وزیر بڑا تکبر کرنے والا ہے، جوش میں، غرور میں وزیر اس خاتون سے بولتا، اس بوڑھی عورت سے کہتا کہ دیکھو، اگر تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو، میں وزیر ہوں، میں تمہیں ستایا، یقیناً ستایا، جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب وہ خاتون بولتی، وہ بوڑھی عورت بولتی، دیکھو اللہ کے واسطے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یوں مجھے نہ ستاؤ، میرا سامان مجھے دے دو، مجھے پریشان نہ کرو، میرا چھوٹا سا گھر ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سامان ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ تو وزیر اپنی غرور کے گھمنڈ میں وزیر اس بوڑھی خاتون سے کہتا ہے کہ جاؤ، میں کچھ نہیں دیتا، تم کیا کرتی تو کر لو، اگر ہو سکے تو بددعا کر دو مجھے، اور اس سے بڑھ کر آگے ہو سکے تو رات میں تہجد کو اٹھ کے مجھے بددعا کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بوڑھی عورت بے آسرا، بے سہارا، بوڑھی عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ عورت جس کو وزیر ستا رہا ہے، جاتی ہے رات کو سونے کے بعد آدھی رات کو اٹھتی، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بددعا کرتی، اس ظالم وزیر کے حق میں بددعا کرتی، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگارا، اے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے والے رب، اے بگڑی بنانے والے رب، اے وہ ہستی جو یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی جو دکھ کا مارا، اس کے دکھ کو دور کروں، اے پروردگار، میں دکھ کی ماری ہوں، میں غم کی ستائی ہوں، اے اللہ میری سن لے، اس ظالم وزیر کو دیکھ لے، اے اللہ میری سن لے، میری فریاد سن لے، اس ظالم وزیر کو دیکھ لے۔ چنانچہ یہ بددعا رات کو کرتی، صبح میں کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، صبح کے اندر، صبح میں ایک راستے میں ایک بھیڑ جمع رہتی، وہاں لوگ جمع ٹھہرے رہتے۔ اب یہ بوڑھی خاتون غم کی ماری، حیران و پریشان، سڑک کے اوپر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، جاتی ہے راستے سے، جب راستے سے گزر کے جا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لوگوں کا ایک جمگھٹا، لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ٹھہری ہے۔ اب یہ بوڑھی خاتون لوگوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں جھانک کر دیکھتی تو یہ وزیر جو کل اس بوڑھی خاتون کا مال ضبط کر لیا تھا، مال سامان ظلم کر کے لے لیا تھا، اس بوڑھی عورت پر ظلم اور ستایا تھا، یہ وزیر ٹھہرا ہے۔ اس وزیر کو چوراہے پہ ٹھہرا کے بادشاہ عذاب دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے، اور وزیر کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وزیر کو چوراہے پہ ٹھہرا کے اس وزیر کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت اس وزیر کو دیکھتی ہے، اس کے قریب آتی ہے، بولتی ہے بیٹا تیرا شکریہ۔ بوڑھی عورت وزیر کو کیا بولتی، بیٹا تیرا شکریہ، تو نے مجھے للکار کر کہا کہ بددعا کر، اگر ہو سکے تو رات کو اٹھ کے تو دعا کر، بددعا کر، آدھی رات کو اٹھ کے بددعا کر۔ بیٹے تیرے کہنے کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ آدھی رات کو جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، بیٹے میں نے رات میں بددعا کی، آج صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر دکھا دی۔
اس کا اثر دکھا دیا، چنانچہ اس وزیر کو معزول کر دیا جاتا ہے، اس وزیر کو چوراہے پہ مارا جاتا ہے، اس وزیر کو نظریں بند کیا جاتا ہے، اس وزیر کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ میری بہنوں، خواتین اسلام، سامعات، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں یہ اثر رکھا ہے، دعاؤں میں یہ اثر رکھا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جلد بازی نہیں کرنا۔ ہم دعا کرتے ایک بار دو بار، اس کے بعد چھوڑ دیے۔ گھر کی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، دعا کرے ایک بار دو بار تین بار، اس کے بعد چھوڑ دیے دعا کرنا چھوڑ دیے، اور یہ کہتے پھرے کہ دعا کری نہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ سنا نہیں، ایسا کہنا چھوڑیں، بلکہ صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پر امید ہو کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اللہ دعاؤں میں اثر رکھیں گے، اللہ دعاؤں کو سنیں گے، اللہ دعاؤں میں طاقت رکھیں گے۔ ایک اللہ والا تھا، ایک اللہ والا پہاڑ پہ، حکایت ہے یہ، اللہ والا پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا تھا، عبادت میں رات و دن ایک کر دیا تھا، عبادت کرتے کرتے پیشانی پہ گھٹے آ گئے تھے، پیروں میں گھٹے آ گئے تھے، عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اللہ والے کو 3 روٹیاں ملتی تھی، 3 روٹیاں فگٹ میں مفت میں ملتی تھی۔ وہ اللہ والا، وہ عبادت گزار عابد و زاہد عبادت کرتا تھا پہاڑ پر، 3 روٹیاں غیر سے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے تھے، 3 روٹیاں کھاتا تھا اور زبردست اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے ایک مرتبہ اسے آزمانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو کیا کیا اللہ نے؟ وہ 3 روٹیاں جو اسے ملتی تھیں، وہ 3 روٹیوں کو اللہ نے روک دیا، 3 روٹیوں کو اللہ نے روک دیا، رکا دیا۔ اب یہ اللہ والا، عبادت کرنے والا، اللہ کے دربار میں جھکنے اٹھنے والا، 3 روٹیاں نہیں ملتی ایک دن 3 روٹیاں نہیں ملتے تو بہت پریشان ہوتا، بہت حیران ہوتا۔ اب عبادت چھوڑ دیتا، ریاضت چھوڑ دیتا، مجاہدہ چھوڑ دیتا، پہاڑ سے نیچے اتر جاتا، پہاڑ سے نیچے اترتا، پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد قریب میں ایک گھر رہتا، اس گھر کے پاس جاتا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، دروازے کو مارتا، اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک شخص باہر نکلتا، وہ دیکھتا، ارے آپ اللہ والے، آپ آگے آپ اتنی زحمت کیوں کیے؟ میں آ جاتا، اگر آپ کہتے تو میں آ جاتا، آپ نے یہ تکلیف گوارا کیوں کی؟ تو وہ اللہ والا اس گھر والے شخص سے کہتا ہے کہ دیکھو، اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے روزانہ 3 روٹیاں ملتے تھے، میں عبادت اوپر کر رہا تھا تو 3 روٹیاں مجھے ملتے تھے، میں عبادت کرتا تھا۔ آج ایسا ہوا ہے کہ مجھے روٹیاں نہیں ملی، 3 روٹیاں نہیں ملی، اس کے واسطے میں بڑا بھوکا ہو گیا ہوں، 3 روٹیاں نہیں ملے، کھایا نہیں، میں 1 دن ہو گیا، بڑا بھوکا ہوں، مجھے روٹیاں دے دو۔ تو وہ گھر والا شخص بولتا ہے کہ میں ابھی لاتا ہوں تمہیں، جاتا جلدی جلدی روٹیاں تیار کراتا اور 3 روٹیاں لا کے اس شخص کو دے دیتا، اس شخص کو لا کے دے دیتا۔ اب وہ 3 روٹیاں لے کے وہاں سے گھر سے نکلتا، پہاڑ کی طرف جانے لگتا۔ وہ گھر کے پاس ایک کتا بیٹھا رہتا، ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ کتا اس اللہ والے کو، اس عابد و زاہد کو پکارنے لگتا، پکارتا۔ اب یہ اللہ والا عابد و زاہد پریشان ہوتا، رہے کیا بات ہے، کتا پکار رہا مجھے، کتا اللہ رہا۔ چنانچہ دسترخوان نکالتا، ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈال دیتا، کتا روٹی کھاتا۔ اب یہ عابد بھاگتا پہاڑ کی طرف، اللہ والا یہ پہاڑ کی طرف بھاگتا۔ اب کتا روٹی جلدی سے کھا لے کے پھر اس عابد و زاہد کے پاس آتا، پھر اسے ہلاتا، پھر بھونکنے لگتا۔ اب یہ عابد اللہ والا پھر پریشان ہوتا، کتا مجھے کیوں پکار رہا، کتا مجھے کیوں بھونک رہا ہے؟ تو عابد و زاہد کیا کرتا، پھر ایک روٹی نکال کے اس کتے کو ڈال دیتا، ڈال کے تیزی سے
जल्दी से पहाड़ की तरफ बढ़ता जाता। अब वो कुत्ता खाता रोटी को खाता कुत्ता, खा के फिर तेजी से उस अल्लाह वाले की तरफ भागे भागे आता। अब ये अल्लाह वाला देखता, ये क्या बात है, 2 रोटियां खा लिया, तीसरी रोटी बची है, उस रोटी की तरफ भी कुत्ता भौंक रहा, वो रोटी भी काट के कुत्ते को डाल देता, वो रोटी भी काट के कुत्ते को डाल देता, कुत्ता खा लेता रोटी। अब अल्लाह वाला पहाड़ की तरफ भागता रहता, कुत्ता जल्दी जल्दी रोटी खा के उस अल्लाह वाले की तरफ भागे भागे आता और भौंकने लगता। अब आबिद को, उस अल्लाह वाले को बड़ा गुस्सा आता, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, इसके मालिक ने 3 रोटियां मुझे दी थी, 3 रोटियां भी इसे खिला दिया, मैं 3 रोटियां भी खिला दिया, 3 रोटियां खाने के बाद भी मुझे भौंक रहा है। अब बहुत गुस्सा आता है इसे, अल्लाह वाले को बड़ा गुस्सा आता। अब कुत्ते को बोलता, अरे बेहया, अरे बेहया, तेरे मालिक ने मुझे 3 रोटियां दी थी, 3 रोटियां भी तू खा गया, 3 रोटियां भी मैं तुझे डाल दिया, अब क्या 3 रोटियां खाने के बाद मुझे खाएगा क्या तू, अब मुझे खाएगा क्या, बेहया कहीं का, ऐसा बोलता। अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते को जबान देते, कुत्ते को जबान देते। कुत्ता ये बोलता कि बेहया मैं नहीं, बेहया तू है, बेहया मैं नहीं, बेहया तू है। देख, अल्लाह ताला ने तुझे एक दिन रोटी नहीं दी तो अल्लाह की इबादत छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह का दरबार छोड़ के गैरुल्लाह के दरबार पे आके भीख मांगने लगा। देख, मेरा मालिक मुझे कई कई दिन रोटी नहीं डालता है, मेरे मालिक का दर मैं छोड़ के नहीं जाता, मेरे मालिक का घर छोड़ के नहीं जाता, मेरे मालिक की चौखट छोड़ के मैं नहीं जाता। बेहया मैं नहीं, बेहया तू है, अपने आप को बेहया कह, मुझे बेहया ना कह। ये कुत्ता जवाब देता। आज हमारी सूरत हाल कुछ इसी तरह है, एक बार अगर अल्लाह ना दे, अगर किसी महीने में हमें कम पड़ जाए, किसी महीने में हमारी जरूरत कम हो जाए, किसी ईद को हमें कपड़े मुयस्सर ना हो, किसी ईद को हमें जेवरात मुयस्सर ना हो, किसी ईद को हमें अच्छा सा सामान न लगे, तो हम शिकवा शिकायत करने लगते, अल्लाह की शिकायत करने लगते, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से मांगना छोड़ देते। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा ले। मेरी बहनों, ख़वातीन इस्लाम, सामिआत, अल्लाह तबारक व तआला से हर मौके पर मांगना है, हर मौके पर मांगना है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे हमें ऐसे लगे कि हमारी जरूरत दुआ के जरिए से कबूल हो रही, और चाहे हमें ऐसा लगे कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तब भी अल्लाह से मांगना, तब भी अल्लाह से मांगना। मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला खुश होते। कभी कभी अल्लाह दुआ करते रहते, हम दुआ करते रहते, अल्लाह जानबूझ के ताखीर करते, अल्लाह लेट करते। क्यों लेट करते अल्लाह? बंदा जो रोता है, बंदी जो रो रो के अल्लाह से मांगती है, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ये कहते हैं कि बंदा जो अल्लाह से लौ लगा के, बंदी अल्लाह से लौ लगा के, रो रो के, गिड़गिड़ा के जो दुआ करती है, मांगती है, ऐ अल्लाह मेरी फुला जरूरत को पूरी कर दे, मेरी फुला हाजत को पूरी कर दे, मेरी फुला तकलीफ को दूर कर दे, रो रो के जो मांगती है, इसके अंदर जितनी लज्जत है, जितना मजा है, जितना टेस्ट है, अल्लाह की कसम वो दुआ के कबूल होने में भी नहीं है। ये कौन कहते हैं? अल्लामा इब्न क़य्यिम तारीख़ इस्लामी के बहुत बड़े मुफक्किर व मुहद्दिस कहते हैं कि रो रो के अल्लाह से मांगने में जितना टेस्ट है, दुआ के कबूल होने के बाद, अपनी मुराद मिलने के बाद वो लुत्फ, वो कैफियत वो नहीं मिलती है। इसलिए कि बंदा या बंदी जब अल्लाह ताला के दरबार में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को ये आवाज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लाह इसे बहुत पसंद करते, और जिसकी आवाज बसा औकात अल्लाह पसंद करते, गम में, तकलीफ में अल्लाह को पसंद पुकार रहा बंदा, अल्लाह को पुकार रहा, उस मौके पर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग रही, अल्लाह सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। ये सुनना, ये पुकारना अल्लाह को बहुत अच्छा लगता। अल्लाह ताला ताखीर इस वजह से करते। बसा औकात
اللہ تبارک و تعالی سننے کے بعد فوراً سننے میں تاخیر کرتے رہتے. بندہ یا بندی دعا میں اللہ سے مانگتے جا رہی تو اللہ شوق سے سنتے رہتے. اب بندہ یا بندی دعا کر رہی, اللہ سے کیا بولتے؟ چھوڑ رہے, دعا کرنا چھوڑ دیتے. ارے میں دعا کری, اللہ سنیا نہیں. ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں ہیں, اللہ سے دعا کری, اللہ سنیا نہیں, چھوڑ دیتے. اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ کو اس پر حیا آتی, اللہ تعالیٰ اس پر مسکراتے کہ بندے کی ضرورت کو اللہ پوری کرنے پہ رہتے کہ بندہ یا بندی جلدی کر کے چھوڑ دیتے. اللہ اس پر مسکراتے, بندے کی اس جلد بازی پر, بندی کے جلد بازی پر اللہ مسکراتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسلسل بنا کسی دیکھے کہ اللہ دعائیں ہماری قبول ہو رہی یا دعائیں ناقبول ہو رہی, جلد بازی کیے بغیر, حرام سے بچتے ہوئے, حلال روزی کھاتے ہوئے, اللہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسلسل دعا کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. صحابہ اکرام میں اگر گھر میں نمک ختم ہو جاتا دعائیں کرتے تھے, گھر میں نمک ختم ہوتا دعائیں کرتے, جوتے کا چپل پھٹ جاتا دعائیں کرتے, گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوتی اللہ سے دعا کرتے. چھوٹی بڑی بات سے اللہ سے دعائیں کثرت سے کر سکتے ہیں. یہ دعا ایک ایسی چیز ہے, اللہ سے ہر بات بول سکتے, ہر بات. اے اللہ میری یہ فلاں ضرورت ہے, حتیٰ کہ گھر میں نمک نہیں ہے تو بھی اللہ کو بول سکتے, اللہ ہمارے گھر میں نمک ختم ہو گیا, نمک کا انتظام فرما دے. اللہ گھر کے اندر آٹا ختم ہو گیا, اے اللہ آٹے کا انتظام فرما دے. اللہ گھر کے اندر فلاں چیز کی ضرورت ہے, اے اللہ تو انتظام فرما دے, تو بندوبست فرما دے. اللہ سے دعا کر سکتے. چھوٹی بڑی بات ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے. دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, اگر آپ دوسرے انسانوں سے مانگیں گی, دوسری بہنوں سے مانگیں گی تو ایک بار دیں گی, دو بار دیں گی, اس کے بعد تنگ آ جائیں گی. ارے کتنے بار مانگی, بھکاری کے سر کا منگلے گاتی نا, نہیں بولے تو بھی کتنا بھی آپ سے کلوز ہو, کتنے بھی آپ کے خیر خواہ ہو, آپ کو دینے کے بعد احسان جتائے گی. ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے گی وہ عورت کہ آپ کی جو مدد کرنے والی عورت ہے, آپ نے جس سے مدد مانگی, آپ نے جس سے ہیلپ مانگی, آپ نے جس سے سوال کیا, وہ عورت کیا کرے گی؟ پورے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹے گی. ارے میں نہیں دی رہے تو انہیں کانچی پڑے رہتی تھی, میں نہیں دی رہے تو انہیں کانچی پڑی رہتی تھی. میں دی کا تو اتنا آکر کو پھر نہیں سونیا, میں دی اس کے بعد سے زیورات پہننے کے شادی گنے, میرے زیورات پہننے کو اتنا انٹری دیکھو نے, میری ساڑی دے پہننے کو اتنا انٹری دیکھو نے. ایسی بہت ساری باتیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ایسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بولتے نہیں. کتنا بھی مانگو اللہ سے, اللہ نہیں بولتے کہ اے میری بندی, اے میری بندی, تو نے مجھ سے مانگا تھا, کل مانگا تھا, صبح میں مانگا تھا, اب کئی کو مانگ رہی, اب پھر کئی کو مانگ رہی, کتنے بار مانگتی, ایک بار مانگی تو بس نہیں کیا. اللہ نہیں بولتے. اللہ اکبر. اللہ کا دربار شاہی دربار ہے. اللہ کا دربار کائنات میں ایسا کوئی دربار نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں گی, کوئی بڑی عورت ہے, تمہارے رشتہ داروں میں کوئی خاتون بڑی ہے, بڑے مالدار ہے, بڑے سیٹ پہ ہے, بڑی کرسی پہ ہے, منسٹر بن گئی ہے, بڑے نوکری پہ چڑھ گئی ہے, تمہیں ایک ضرورت ہے, تمہیں ایک پریشانی ہے, اس رشتہ دار خاتون کے پاس جا کے ضرورت کو پوری کرانا ہے, تو تم اس سے ملنا رہا تو انہیں کیا بولتی؟ پہلے اپارٹمنٹ لینا بولتی, اپارٹمنٹ لینا بولتی. منسٹر ہے, منسٹر نہیں ہے, جا کے ملنا رہا تو اپارٹمنٹ لینا, پہلے سے بولنا, ٹائم میں نکالتا ہوں, ایسا بولتی. لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کیا؟ اللہ کا دربار ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنا ہو, اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں. اللہ سے کوئی پریشانی بولنا رہے تو ٹائم کی قید نہیں, موقع کی قید نہیں. جب پریشانی آئی تبھی بول سکتی ہیں آپ, تبھی بول سکتی, اور جیسی کچھ آئے تبھی بول سکتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات سے نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے, نہ کوئی اپائنٹمنٹ ہے, نہ کوئی بندوبست ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے, کچھ نہیں. 2 رکعت وضو کر لے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے, اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے, فلاں پریشانی میں ہو, اے اللہ میری سن لے, بولے اللہ تعالیٰ سن لیتے. اللہ ضرورت کو پوری کر دیتے, اللہ پوری کر دیتے. اللہ تعالیٰ سے
آپ مانگیں اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اللہ سے کال کر رہی ہیں آپ، تو اللہ جواب میں نیٹ ورک بزی، کال آفٹر سم ٹائم نہیں بولتے، اللہ نیٹ ورک بزی نہیں بولتے، جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتے، اللہ فوراً سن لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا در ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کے ہم نہ جانے کہاں کہاں بٹک رہی۔ اگر ایک اللہ کا دربار ہم سے چھوٹ جائے، یقین جانو در بدر کی ٹھوکریں، کبھی آستانے، کبھی درگاہیں، کبھی بزرگ، کبھی اولیاء، کبھی شیخ، کبھی پیر، کبھی فقیر، نہ جانے کیسے کیسے آستانوں پر ہمیں گھومنا پڑتا۔ یقین جانو صبر کے ساتھ ہر مشکل کا حل دعا میں ہے، یقین کے ساتھ ہر مشکل کا حل دعا میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کا جواب میں دوں گا، ہر پریشان کی پریشانی کو دور کروں گا۔ پریشان لوگ، پریشان عورتیں مجھ سے مانگے، میں ان کی مراد کو پوری کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹانے سے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی مسلمان بہن ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے خالی ہاتھ اللہ لوٹائے، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی دربار نہیں، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا فقیر، بڑے سے بڑا فیاض، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کا دربار وہ دربار ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہیں، ایک بار بولے اللہ کو حیا آتی خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پریشانیوں کا علاج، اپنے پریشانیوں کا حل، گھر کا بگڑا ہوا ماحول ہے، بچے بگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں امن چین سکون نہیں ہے، ان سب کا حل دعا میں تلاش کریں، بار 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 اللہ سے دعا کریں۔ یقین جانو پریشانی کا پورا حل ملتا اللہ سے دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد